رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں آیا کریں نفلی اعتکاف کی عادت ڈالیں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے پچھلے لوگوں کے اوپر فرض تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں روزے کی ایک حکمت، روزے کی کئی حکمتیں ہیں، کئی فضائل و برکات ہیں، آخر میں اس آیت کے ایک اس کی حکمت، ایک اس کا کمال یوں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ کیا ہے؟ یہ پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا۔ ہم سب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ سے ڈرتے ہیں الحمدللہ، لیکن کئی گناہ کرتے وقت ہمارے اندر وہ خوف جو ہوتا ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن روزے کی یہ برکت ہے، روزہ بندے کو اس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا یقین والا بناتا ہے کہ ہمارے سامنے پوری دنیا کی نعمتیں پڑی ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن کوئی بھی بندہ مومن جو ہے وہ روزہ افطار نہیں کرتا جب تک کہ پورا وقت نہ ہو جائے، کسی یقین کے ساتھ کہ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ بیسیکلی ہمیں دیگر معاملات میں بھی متقی بناتا ہے، کہ جس طرح ہم روزے میں ساری چیزیں سامنے ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اس کے باوجود ہم کوئی شے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں تاکہ ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ تقویٰ جو ہے یہ روزے کی برکت سے ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے مسلمانوں کے اوپر فرض کیے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ تم کے پر فرض نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے یہ بھی روزے رکھتے تھے۔ 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل روزے رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سال کے شروع کے 3 مہینے، سال کے درمیان کے 3 مہینے اور سال کے آخر کے 3 مہینے، یعنی کل ایک سال میں 9 ماہ روزہ رکھتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان کے علاوہ بکثرت روزہ رکھنے والے تھے۔ رمضان کے روزے جو ہے یہ ہجرت کے بعد 2 یا 3 ہجری کو شعبان المبارک کے مہینے میں فرض کیے گئے، یعنی اس کا حکم جو نازل ہوا وہ شعبان میں ہوا کہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض ہے۔
ہر مسلمان عاقل، بالغ اور تندرست، اس کے اوپر رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی نہیں مجھے یہ عذر ہے، جیسا کہ کئیوں نے اپنے پاس سے ہی عذر بنائے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے مزدوری کرنی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جی میرا کام ہی بڑا مشکل ہے، روزہ رکھا ہی نہیں جاتا۔ تو رزق حلال کمانے سے بھی زیادہ فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے۔ اس میں معافی، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی بندے سے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اس کے کام کی وجہ سے نہیں رکھے جاتے تو وہ رمضان المبارک میں یا اپنا کام کم کرے یا کوئی اور مزدوری کرے، کسی صورت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے روزے جو ہیں وہ فرض قرار دیے، اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ جو ہے یہ رات اور دن سمیت بابرکت ہے، اور اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ ہمارے پاس عوام میں یہ غلط فہمی ہے کہ صبح ٹھیک ہے روزہ ہے اور رات کو جو مرضی کرو۔ ہمارا ایک نام نہاد اسلامی اسکالر مشہور ہے، وہ رات کو شو کرتا ہے گانے باجے والے اس طرح کے، تو اس نے آگے بیان دیا تھا کہ جی روزہ تو دن کو ہوتا ہے، رات کو ہلا گلا کرو۔ جیسے ہی افطار ہوتا ہے تو کئی سلسلوں میں کئی چینلز کے اوپر شو لگ جاتے ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے، ہا ہا ہی ہو رہا ہوتا ہے، سب چل رہا ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی روزہ تو ختم ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہر اس بندے کو اسلامک اسکالر سمجھ لیتے ہیں جو 2-4 دین کی باتیں کرتا ہے، چاہے اس کو آتا جاتا ککھ نہ ہو، بس وہ کوئی ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ اسلامی ٹچ دے دیتا ہے، تو بندہ سمجھتا ہے جی واہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ ایک مصیبت یہ ہے ہماری۔ دوسری یہ ہے کہ جو ہمیں اپنے مطلب کی بات ملے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی یہ ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات، عقل میں آتی ہے کہ روزہ تو صبح تک ہوتا ہے۔ حدیث پاک سنیں، المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 414۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے سے 1 سال پہلے سے دوسرے سال کے درمیان یعنی 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے، اور جنت یہ کہتی ہے کہ مولا مجھ میں اپنے پسندیدہ بندے بسا، کہ جو یعنی جس رمضان کے لیے تو جنت کو سجا رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں جو تیری بندگی کریں، جو تیری سارے معاملات کریں، خدا خوفی کریں، مولا ان بندوں کو ہمارے اندر بسا۔ اور جنت کی حوریں کہتی ہیں، جنت کی حوریں یہ کہتی ہیں کہ اے مولا ان نیک بندوں کو ہمارا شوہر بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے، یہ نہیں کہا کہ دینوں میں، پورے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس پورے مہینے میں شراب نہ پیے، غیبت نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ہر رات کے بدلے میں اس کا نکاح 100 حوروں سے کرے گا، اور جنت میں ایک ایسا محل اس کے لیے بنائے گا کہ جو سونا چاندی اور زبرجد
سے تیار ہوگا اور اتنا وسیع ہوگا کہ پوری دنیا اگر اس کے اندر سما جائے تو اتنی جگہ لے گا کہ جیسے دنیا میں بکریوں کا بارہ ایک جگہ لیتا ہے. یعنی اتنا وسیع ہوگا کہ دنیا میں بکری کا بارہ جتنا مرضی بڑھا دو، دنیا کتنی بڑی ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا ادب کرنے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے، غیبت شراب سے بچنے کے عوض اس کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ اتنا وسیع جنت میں محل جو سونا چاندی اور یاقوت اور زبرجد جیسے جواہرات سے سجا ہوگا وہ عطا فرمائے گا. پھر فرمایا اور جو اس کے اگینسٹ کرے، جو رمضان المبارک میں اس کا اگینسٹ کرتا ہے کہ شراب بھی پیتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا. اس کی وعید ارشاد فرمائی. اور پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے. کہ اس مہینے کے معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرو کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اب اس حدیث پاک میں واضح طور پر ہمیں رمضان المبارک کا چاہے دن ہو یا رات ہو، اللہ کی نافرمانی کے اعتبار سے بچنے کا حکم دیا. ان سے کہیں مائک میں شور آ رہا ہے، صحیح کروائیں. لہٰذا یہ کہنا کہ رمضان المبارک کے دنوں میں ہی بس روزے رکھو، راتوں میں جو مرضی کرو، یہ غلط. دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے دنوں میں بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ روزہ پاس کرنے کے لیے کوئی بندہ فلم لگا کر بیٹھ جائے، کوئی بندہ جو ہے وہ کرکٹ کے اوپر جوئے لگا کر بیٹھ جائے، شرطیں لگا کر بیٹھ جائے کہ چلو جی ٹائم پاس ہو جائے گا، یا اور گناہوں والے کام کرنا شروع کر دے. اس سے منع کر دیا گیا کہ اس پورے مہینے کو گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہوئے اللہ کے خوف سے ڈرو کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے. مزید اس مہینے میں جو عوامی غلط فہمیاں ہیں وہ افطار کے وقت کے اعتبار سے بھی ہیں کہ افطار کے وقت وہی شو لگے ہوتے ہیں، عورتیں مردیں کوئی نعتیں پڑھ رہا ہے، یہ شور آ رہا ہے. مرد عورت وہ شو لگا ہوتا ہے، اور ہم جو ہے وہ ایک تعداد اس ٹی وی کو سامنے رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے کہ افطار کب ہوگا، اور جب دعا مانگتی ہے وہ ٹی وی کی طرف ہی منہ کر کے دعا مانگ دیتے ہیں. جیسے ٹی وی بہت بڑی مقدس ہے، اور دھیان بھی صحیح طریقے سے افطار کے وقت نہیں ہوتا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا جو راز ہے نا، جو ضروری بات بھی ہے، وہ ہے بندہ دل سے مانگے. فارمیلٹی کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، یہ دعا دلی دعا نہیں. دلی دعا تب ہوتی ہے جب ہمارے سر کے اوپر کوئی بات پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے،
اس وقت جو ہم دل سے رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ دعا ہوتی ہے. باقی جو نماز کے بعد ہم روٹین میں دعائیں مانگتے ہیں، جلدی جلدی میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے، دعا کہیں اور ہوتی ہے، یا ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، بس آمین آمین اسی طرح کہتے رہتے، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا تب قبول ہوگی جب دل سے مانگے. اور افطار کے وقت، فرض نماز کے بعد اس طرح کوئی نیک کام کر کر جب دعا مانگی جائے تو اس کی قبولیت کے زیادہ چانس ہوتے ہیں. اور دعا کی قبولیت سے پہلے درود پاک ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ دعا معلق رہتی ہے جب اس کے شروع میں یا آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے. اس لیے آپ دیکھتے نہیں کہ اہل علم حضرات جب دعا مانگتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہ کی ثنا بھی کرتے ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں، اور دعا کے آخر میں بھی کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹھیک ہے، اس طرح کے کلمات کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ حدیث پاک ہے کہ دعا کے شروع اور آخر میں اللہ کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر دل سے دعا مانگنا. اب افطار کے وقت کیا ہوتا ہے، کوئی وہ والا چینل لگاؤ، وہاں جلدی کھل جاتا ہے روزہ. اور یقین مانے ایسا تجربہ ہے کہ جو ہمارا ٹائم ٹیبل جو دعوت اسلامی نے پوری دنیا کا تقریباً کئی لاکھوں کے حساب سے ٹائم ٹیبل نکالا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ سیکنڈوں میں نکالا ہے، اس کا ٹائم ابھی مکمل نہیں ہوتا تھا. کئی جگہوں سے چینلوں سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی. اسی طرح صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، وہاں بھی ہم ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتے. اگر وہی وقت ہر بندہ اپنا ٹائم ٹیبل، اپنا موبائل کا ٹائم صحیح طریقے سے سیٹ کر لے، وہ ایپلیکیشن انسٹال کر لے اور اس کے مطابق اپنی سحری اور افطاری رکھے، اور 1-2 منٹ احتیاطی رکھے، 2 منٹ پہلے سحری چھوڑ دے، 2 منٹ بعد افطار کرے تاکہ تسلی ہو جائے، تو بہترین ہے. کوئی ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ معافی نہیں ہے کہ بندہ یہ کہ جی ٹی وی نے غلطی سے جلدی کھول دی ہے تو چلو مجھے معافی مل جائے. نہیں، اپنا روزہ، اپنی نماز، اپنا دیگر اعمال، اس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. ٹیلی ویژن والوں کے اوپر فرض نہیں ہے. ان کو تو اپنے چینل کی ہٹ چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے بھی ہو. اب ان کے پاس پرانا کیلنڈر ہے، یہ کیلنڈر ہے ہی نہیں، اندازے سے وہ کھلوا رہے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ وبال ان کے اوپر بھی ہے. لیکن جو اس کے اوپر اعتماد کریں گے معافی ان کو بھی کوئی نہیں ہے. اپنے روزے کا اس اعتبار سے ایک تو لحاظ، دوسرا افطار کا وقت جب دعا قبول ہونی ہے اس وقت بھی گناہ دیکھے جا رہے ہیں. اللہ کی نافرمانی، کہ عورتوں کی نعت سننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. عورت کی نعت سننا اور اس کا مردوں کے اندر پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. حالانکہ پڑھ کیا رہی ہے، نعت تلاوت کر رہی ہے، لیکن کیا ہے جب غیر محرم اس کی آواز سنے یا وہ غیر محرم تک اپنی آواز پہنچائے، یہ ناجائز ہے. کہ عورت کی آواز بھی نغمہ بری پردہ ہے، کہ سریلی آواز عورت کی پردہ ہے، وہ بھی سنی جا رہی ہے، یا بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کو دیکھا جا رہا ہے. سارا سال یہ ناچتی ہیں، گاتی ہیں، فلمیں ڈرامے کرتی ہیں. رمضان میں ایک ٹرینڈ چل گیا، ہلکا سا سر پہ دوپٹہ لے کر وہ پرہیزگار بن جاتے. پھر ادھر غلط مسائل بھی چل رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں. اور ایسے مولوی بھی آتے ہیں جو عورتوں کے فیور کے طور پر فتوے دیتے ہیں. عورتوں کے گھروں میں میاں بیوی کی لڑائیاں ڈلوا دیتے ہیں کہ لو جی بیوی کے اوپر یہ بھی فرض نہیں ہے، یہ بھی فرض نہیں ہے، کھانڈی پکا کر دینا بھی فرض نہیں ہے، شوہر کا فلاں کام کرنا بھی فرض نہیں ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا بھی فرض نہیں ہے. وہ عورتیں کہتے ہیں لو جی ہمارے اوپر تو کوئی فرض نہیں ہے. اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم سحری اور افطاری میں نافرمانی کریں اللہ کی، ہم اسی میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں، آپس میں بیٹھ کر خود اپنے بچوں کو کہیں کہ یار کوئی ذکر کرو، کوئی تلاوت کرو، یا ہم خود مل کر سارے ایک ایک سپارہ پڑھ لیں. کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. ماحول بنانے والی
اور ذہن بنانے والی سوچ ہونی چاہیے. ایک غلط فہمی یہ ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، صحیح ابن خزیمہ کی ایک حدیث پاک ہے، بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے صحیح خزیمہ. ان کی کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے فرشتے لے کر گئے تو ایک پہاڑ سے چیخوں کی آواز آئی. جب میں پہاڑ پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں اور ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو افطار سے پہلے ہی اپنا روزہ افطار کر لیتے تھے. اب اس میں دو حدیث پاک سے دو باتیں ثابت ہوئی. ایک تو ہے کہ روزہ توڑنا بھی گناہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی جہالت میں، اپنی نادانی میں افطار سے پہلے ہی بات وہی آ گئی کہ کسی میڈیا والے نے، کسی چینل والے نے کہا کہ کھول لو جی کھول لو، یا کسی بندے نے شروع جا کر مسجد کے اندر سائرن بجا دیا تو بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے اس کے کہنے پر ہی روزہ کھول لیا. بعض دفعہ مسجدوں میں بھی سائرن غلط بجا دیے جاتے ہیں، ایسا ہم نے دیکھا ہے، کئی مرتبہ ہوا. یہ سائرن بجانے والے بعض بابے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو گھڑی کا پتہ ہی نہیں ہوتا صحیح طرح، نہ روزے کا ٹائم کا صحیح پتہ ہوتا ہے. وہ دیکھتے کہ آواز آئی ہے کسی سے، وہ کسی دوسری مسجد سے جب سائرن کی آواز آتی ہے تو وہ بھی سائرن بجا دو، اس نے غلطی کی تو اس سے بھی ہو گئی. یہ آنکھوں دیکھا واقعی ہے. یہ 1-2 منٹ سے بھی روزے میں مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں احتیاط کی. نوٹ لیتے ہیں نا ہم جب کاروبار کرتے ہیں، آپ اس کو 5000 کے 100 نوٹ بھی پکڑائیں تو تھوڑا ٹائم لے لیں گے، لیکن ایک ایک چیک کریں گے صحیح ہے کہ نہیں، نقلی تو نہیں آ گیا کہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بندگی کی باری آتی ہے تو پھر چل جو بھی چلنا جانے دو، اللہ معاف کرنے والا. اب اس حدیث پاک کو دوبارہ سنیں کہ وہ لوگ جن کو سزا مل رہی تھی وہ افطار سے پہلے افطار کر لیتے تھے. اب یہ نہیں کہا کہ وہ غلطی سے کر لیتے تھے. 1 منٹ پہلے کا کیا مسئلہ ہے، 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر افطار کیا تو روزہ نہیں ہوا، چاہے غلطی سے ہوا چاہے نادانی میں ہوا، روزہ نہیں ہوگا. روزے کی وہی شرائط ہیں جو قرآن میں آ گیا کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنا ہے، اس میں کوئی معافی. اسی طرح سحری کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں مشہور ہے لوگوں میں غلط فہمی کہ لوگ جب تک اذان کی آواز آتی ہو کھاتے پیتے رہو. اب ہمارے یہاں سینکڑوں مسجدیں ہیں، ایک مسجد کی ختم ہوتی ہے دوسرے سے شروع ہو جاتی ہے، دوسرے کی ختم ہوتی ہے تیسرے سے شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اذان کا تعلق جو ہے وہ روزے کے ساتھ نہیں ہے، اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اور اذان تب دی جاتی ہے جب وہ روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ نے جب دعا پڑھتے ہیں وہ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ، غدین کا مطلب ہوتا ہے کل. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. ایک جاہل بندہ ہے، بیوقوف سا انجینئر بن کے بیٹھ گیا ہے، وہ کہتا ہے جی دیکھو جی یہ کیا بات ہے، وہ روزہ تو آج کا ہے، کل کے روزے کی کیوں نیت کر رہے ہیں؟ اس بیوقوف کو اتنا نہیں پتا کہ جب سحری کا وقت شروع ہوتا ہے نا، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور صبح کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہ اگلی صبح شروع ہوتی ہے. تو ہم جب نیت کرتے ہیں نا سحری کی تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے سحری کھا لی، ابھی سحری کا وقت جب ختم ہوگا، دن شروع ہوگا، اگلا دن شروع ہوگا، میں اس روزے کی نیت کر رہا ہوں. ابھی سے تو روزہ شروع ہی نہیں ہوا کہ ابھی سحری کا وقت جو ہے وہ چل رہا ہے. سحری کا وقت کب ختم ہوگا؟ جب دن شروع ہوگا. تو اس دن کی نیت ہم نے کب کرنی ہے؟ پہلے کرنی ہے، کہ جیسے ہی دن شروع ہوا ہماری نیت صحیح ہو گئی کہ اگلا دن سٹارٹ ہو گیا.
اب اس کا اذان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں لاکھوں لوگ اپنا روزہ اسی وجہ سے خراب کرتے ہیں اور سالوں سے کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے کر رہے ہیں. سنی سنائی بات. اب ایک مسجد ہے، وہاں سحری ختم ہونے کے بعد گھنٹے بعد اذان دی، تو کیا گھنٹہ کھاتے رہیں گے؟ یا بالفرض وہاں اذان ہی نہیں ہوئی تو کیا کھاتے رہیں گے؟ چلو جی اب آج کا تو روزہ ہی کوئی نہیں، کیوں جی مسجد جو اذان ہی نہیں ہوئی. یہ غلط فہمی چل رہی ہے. اور پھر مصیبت یہ ہے کہ میڈیا کے اندر جاہل لوگ کئی بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، اس کا محمل کیا ہے، کہاں سے ہے، اس کی حدیث کی شرح کیا ہے، اپنے لوگوں کو وہ گمراہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک حدیث پاک کتابوں میں ملتی ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو تم اس کو نہ چھوڑو، اس کو کھاتے پیتے رہو، اس کو نہ چھوڑو. اب اس سے کہتے دیکھو جی یہ حدیث پاک میں بھی آ رہا ہے کہ سحری کا وقت اگر ختم بھی ہو جائے تو کھاتے پیتے رہو، حالانکہ وہ حدیث سحری کے بارے میں نہیں ہے، افطار کے بارے میں. حدیث میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ سحری کے وقت بھی اذان ہوتی ہو تو تم کھاتے رہو. اس حدیث پاک میں جسٹ اتنا ہی کہا کہ اذان ہو رہی ہو تو کھاؤ. اس کی شرح میں محدثین نے واضح طور پر لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور تم افطار کر رہے ہو تو اس کو کھا لو تاکہ تمہارے اندر طاقت رہے، تھوڑا افطار کرنے کے بعد تم صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکو. یہ اس کے بارے میں. اب وہ بھی شروع ہو جاتی ہے وائرل ہونے، لوگوں کو مزید گمراہ کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ حدیث آگے کھاتے پیتے رہو، اذانیں ہو رہی ہیں کھاتے پیتے رہو. ایک یہ مسئلہ ہے. اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے روزوں کا فدیہ دینا. اچھا والا بندہ ہوتا ہے، اتنا برا بھی نہیں ہوتا، تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے جی میں اپنے حصے کے روزے کسی اور رکھوا رہا ہوں، میں اپنے حصے کے روزے کسی اور سے رکھوا رہا ہوں، میں نہیں رکھ سکتا، میرے میں ہمت نہیں ہے. حالانکہ روزہ اور نماز یہ ایسی عبادت ہے کہ جو ہر بندے نے اپنی اپنی کرنی ہے. میں اپنے ملازم کو بھیجوں جا یار میرے سے نماز پڑھا، اس ملازم کے اوپر تو اپنی نماز پڑھنا فرض ہے. جو عبادت بدنی ہو، یعنی بدن کے ساتھ عبادت کرنے والی ہو، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں کی جا سکتی. جو عبادت مالی ہو یہ کسی اور کی طرف سے کی جا سکتی، یعنی زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اب زکوٰۃ ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے کے حصے کی دے سکتا ہے، اس سے اجازت ہے، لیکن ہاں بھی تیرے حصے کی میں دے دوں تو وہ زکوٰۃ اس کے حصے کی دے سکتا ہے. لیکن نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے، یہ ہر ایک بندے نے اپنا اپنا رکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ میں وہ اس کے حصے کا میں رکھ لیتا ہوں، تو میں اپنا کہاں رکھوں گا بھائی؟ ہر بندے نے اپنا اپنا روزہ رکھنا ہے، اپنی اپنی نماز پڑھنی ہے. اور دوسرا یہ جو کنسیپٹ ہے جی میں بیمار ہوں چلو جی میں کسی اور سے روزے رکھوا لوں، یہ جائز نہیں ہے. بیمار ہو تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لو، باقی بعد میں قضا کرو، معافی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آج میں بیمار ہوں تو میں کہوں جی چلو جی میں کسی اور کو رکھوا دیتا ہوں یا اس کا کفارہ دے دیتا ہوں. کئی ایسے بندے ہیں جو کفارہ دے دیتے ہیں روزے کا، حالانکہ روزے کا کفارہ نہیں ہوتا، وہ تو اس بندے کے لیے ہوتا ہے جو 80 سال کا بوڑھا ہے، گرمیوں میں سردیوں میں ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، وقفے سے بھی نہیں رکھ سکتا، اور عمر کتنی ہے 80 سال. اس بندے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی رقم غریب کو دے. غریب کو روزہ رکھوائے نہیں، اس کو فدیے کی رقم دے دے. ایک روزے کا ایک صدقہ فطر 170 روپے وہ دے گا، دوسرے روزے کا الگ سے، تیسرے روزے کا الگ سے. وہ بھی کون؟ جو بوڑھا ہے اور 80 سال کا ہے، نہ گرمیوں میں رکھ سکتا ہے نہ سردیوں میں، نہ ایک دن چھوڑ کر یا ہفتے میں ایک نہیں رکھ سکتا، مہینے میں بھی نہیں ایک رکھ سکتا. یہ اس کے لیے. ورنہ کوئی ایسا 80 سال کا بندہ بھی ہے کہ وہ سردیوں میں ہفتے میں 3 روزے رکھ سکتا ہے،
تو اس کے اوپر یہی فرض ہے کہ وہ اپنے روزوں کی گنتی پوری کرے. روزہ چھوڑنے کی اجازت کسی کو نہیں. اسی طرح روزے میں الٹی آ جانا، اس کے حوالے سے بڑے لوگ پریشان رہتے ہیں اور غلط فہمیوں کا شکار ہیں. لو جی مجھے الٹی آ گئی، روزہ ٹوٹ گیا. تو اس کی بڑی صورتیں ہیں. مختصر یہ ہے کہ اگر خود بخود الٹی آئی، خود بخود آ گئی اور منہ بھر کر ہے، منہ بھر کر ہے، اور چنے کی دانے کی مقدار اس کو قصدن واپس نہیں نکلا، ساری کی ساری باہر پھینک دی، منہ بھر کر آئے، یعنی کنٹرول نہیں ہو رہی، اتنا منہ بھر کر آئی ہے اور ساری کی ساری باہر پھینک دی، کچھ واپس نہیں، قصدن نہیں نکلی، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر منہ بھرنے سے کم ہے، منہ بھرنے سے کم ہے، تھوڑی بہت ہے، تو چاہے واپس بھی چلی جائے یا واپس بھی نکل لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ مختصر، اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں. یہ میں نے آسان فہم آپ کو سمجھایا ہے کہ روزے میں جو غلط فہمی ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. تھوڑی بہت آئے، واپس بھی نکل لیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر منہ بھر کر ہے اور ساری کی ساری باہر پھینک دیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح روزے میں غسل فرض ہو جانا، یعنی احتلام ہو جانا، اس کے بارے میں بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی مسئلہ نہیں. یوں ہی روزے میں اپنی بیوی کے قریب جانا، اس کے بڑے سخت احکام ہیں کہ بعض دفعہ جب سحری کھا لو نا تو نیند نہیں آتی، تھوڑی دیر بندہ باتیں کرتے کرتے، تو بعض دفعہ بیوی سے صحبت بھی بندے کی ہو جاتی ہے، تو صحبت کرنا ناجائز ہے. اور اگر کسی نے کر لی، صحبت ہو گئی روزے کی حالت میں، تو 60 روزے لگاتار رکھنا کفارے کے طور پر فرض ہے، اور ایک روزہ قضا کے طور پر رکھنا فرض ہے. 60 لگاتار رکھنے ہیں اور ایک قضا، 61 روزے رکھنے ہیں. اس میں ایک روزہ بھی اگر درمیان سے ٹوٹ گیا 60 روزوں میں تو دوبارہ پھر نئے سرے سے 60 پورے، یہ سزا ہے. اور یہ کئی لوگوں سے اس طرح ہو جاتا ہے. اور بعد میں کہتا ہے جی مولوی صاحب کوئی حل اور دسو، کفارے کے علاوہ کوئی حل نہیں. ہاں اس میں بھی وہی جو بوڑھا ہے، بہت بوڑھا ہے کہ 60 روزے رکھ ہی نہیں سکتا، 80 سال کا ہے، اس کے لیے پھر فدیہ ہے 60 روزوں کے بدلے. نوجوان یا جو روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ 60 روزے رکھے گا تو کفارہ ادا ہوگا، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. جتنے مرضی مولوی اپنی مطلب کے لے لو، یہ حدیثوں کا حکم ہے. یہ آقا بخاری شریف کی حدیث پاک سے یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. رعایتی فتوے دینے والے مولوی لے کر اپنے دل کو تسلی بندہ دے لے، لیکن جو قرآن و حدیث ہے یہ نہیں کبھی ختم ہو سکتی، یہ یاد رکھے. بیوی کا بوسہ لینا بھی منع ہے روزے کی حالت، اور خاص طور پر جب پتہ ہے کہ میں اگر قریب جاؤں گا تو پھر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، تو اس کے لیے دور رہنا بہتر ہوتا ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں نہانا یا تیل لگانا سب جائز. بعض لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹھنڈک اندر جاتی ہے. تو جو اصول یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو مسام کے ذریعے یعنی جلد کے ذریعے سے کوئی شے جسم کے اندر داخل ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کے بارے میں اصول یہ ہے کہ وہ شے کہ جس کے ذریعے سے ڈائریکٹ معدے میں جا کر کوئی چیز جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. یہ منہ جو ہے یہ اس سے جو کھاتے ہیں ڈائریکٹ معدے میں جاتا ہے، یہ ناک جو ہے اس کا ڈائریکٹ معدے کے ساتھ تعلق ہے. اب اختلاف جو ہوتا ہے سائنسی، جس میں علماء کا بھی اختلاف آتا ہے کہ آنکھ کے ذریعے بھی جو چیز ڈالی اس کا اثر بھی معدے میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا. آنکھ کی کوئی نالی ہے جو معدے میں جاتی ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر بھی 2 طرح کی رائے رکھتے ہیں. ہم نے کافی ڈاکٹروں سے اس کے حوالے سے تحقیق کی، تو ایک ڈاکٹر تو کہتا ہے جی یہ آنکھ کے اس سائڈ پہ دیکھیں تو اتنی موٹی نالی ہوتی ہے، اور جو بھی ہم آنکھ میں ڈراپس ڈالتے ہیں اس نالی کے ذریعے سے وہ ڈراپ جو ہوتا ہے
وہ اندر جاتا ہے، اور بعض دفعہ ڈراپس یا سرما لگائیں تو گلے میں اس کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے اندر اگر ڈراپس ڈالا تو وہ بھی معدے میں جاتا ہے، اس وجہ سے آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سرما لگانا جائز ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے روزے کی حالت میں سرما لگایا، جو چیز آقا علیہ السلام نے کر دی وہ درست ہے، اور جس کا ثبوت نہیں ہے اس کے بارے میں شرعی احکام آئیں گے۔ آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کان جو ہے، کان، اس کا بارے میں بھی یہی ہے کہ کان کے اندر بھی اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو، کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو اس کے اندر بھی اگر دوائی ڈالیں گے تو وہ بھی معدے میں جاتی ہے، اب تک کی سائنس کے مطابق یہی ہے۔ تو لہٰذا اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اس کے اندر اگر دوائی ڈالی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اہم مسئلے ہیں، اس کے بارے میں اور بھی علماء اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن جو ہم نے اپنے طور پر ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے اس کے حوالے سے یہی ہے کہ ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور احتیاط یہی ہے کہ بندہ ڈراپس ڈالنے سے بچے۔ اسی طرح اسی مسئلے کے اوپر ایک اور مسئلہ ہے، روزے کی حالت میں ٹیکا لگوانا، انجیکشن لگوانا۔ اس کے بارے میں ہمارے اکابرین، بڑے بڑے مفتیان کرام نے ہندوستان پاکستان کے اپنے فتاویٰ میں یہ کہا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹیکا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دلیل یہ ہے کہ جو بھی ٹیکا لگتا ہے، ہاتھ میں لگے، جہاں بھی لگے، تو وہ مسام کے ذریعے سے، خون کے ذریعے سے وہ جو چیز ہوتی ہے سارے جسم میں جاتی ہے، ڈائریکٹ ٹیکا معدے میں نہیں جاتا۔ ہاں اگر کوئی بندہ آنکھ میں ٹیکا لگوا لے تو وہ تو جائے گا، یا کوئی بندہ منہ کھول کر پورا ٹیکا اس کے اندر ڈال دے وہ تو جائے گا، لیکن اگر بندہ بازو کے اندر ٹیکا لگواتا ہے تو وہ ٹیکا ڈائریکٹ جو ہے وہ معدے میں نہیں جاتا، وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ جس طرح پانی کی ٹھنڈک جو ہے وہ جسم میں محسوس ہوتی ہے، یا اسی طرح ہم تیل لگاتے ہیں، جو تیل ہے وہ مسام کے ذریعے سے ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو انجیکشن ہے یا ڈرپ ہے، یہ ڈائریکٹ معدے میں نہیں جاتی، یہ خون میں شامل ہو جاتی اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی کا فتویٰ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اسی طرح ہمارا بہت بڑے ایک فقیہ گزرے ہیں، مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کے بعد ان کے شاگردوں میں آتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے نا فتاویٰ فیض الرسول میں اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور بھی ہمارے دیگر علماء ہیں، ہاں بعض علماء موجودہ دور میں بھی کہتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے احتیاط یہی ہے کہ بلا وجہ نہ لگوایا جائے، لیکن اگر بہت ضرورت ہے تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے اوپر علماء نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ پرانی فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر سانپ ڈس لے تو سانپ کا جو زہر ہوتا ہے وہ بھی خون میں شامل ہوتا ہے، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ اس میں بھی یہی بیان کی ہے کہ سانپ کا جو زہر ہے وہ ڈائریکٹ معدے میں نہیں جاتا، وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو انجیکشن لگوائیں گے تو وہ بھی ڈائریکٹ معدے میں نہیں جاتا، وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح خون دینے سے، خون چیک کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو دمے کے مریض ہیں وہ جب انہیلر لیں گے تو ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کئی لوگ ان چند مسائل جو میں نے بیان کیے ہیں اس حوالے سے کافی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، میں نے آپ کو مختصر انداز میں بیان کر دی ہے۔ مزید اگر اس کی تفصیل پوچھنی ہو تو وہ دارالافتاء میں ہمارے پاس آ جائے، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ ان کو جو شرعی رہنمائی ہے وہ کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین وما علینا۔